دوسروں کو اچھا بناؤ بھی تاکہ تمہیں دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ سچا اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے. کیونکہ اللہ والوں نے کیا کیا؟ اچھی عمل تو غوث پاک کا اعلان کر رہے تھے. بغداد کیوں آئے؟ سنوارنے کے لیے. غریب نواز سنجر میں تو عبادت کر رہے تھے. اجمیر کیوں آئے؟ ہمیں سنوارنے کے لیے. مخدوم اشرف سمنان میں اذکار اویسیہ کا ورد کر رہے تھے. کچوچا کیوں آئے؟ ہمیں سنوارنے کے لیے. حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار حلب کی دھرتی میں حضرت بایزید کی صحبت میں اللہ اللہ کر رہے تھے. بھارت میں کیوں آئے؟ ہمیں سنوارنے کے لیے. ہمیں یہ نہ دیکھو سنوارنے والا مست ہے یا ملنگ ہے. یہ نہ دیکھو کہ مست ہے یا ملنگ ہے. یہ دیکھو کہ جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے. اسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے اور دل کی تختی پہ لکھ جائے کہ جب اس کے جمال کا یہ جلوہ ہے تو بنانے والے کا جلوہ کیسا ہو. آپ میرا خیال کریں تاکہ میں آپ کا خیال کر سکوں. میں بتاؤں کہ میں اپنے پورے اس میں نہیں آنا چاہتا. بھی مجھے رمضان سے پہلے 4-5 جلسے اور نپٹانے ہیں. تو بہت حساب سے بولنا ہے تو آپ لوگ ذرا سا سہارا بنیے گا. امام شافعی سے 2 قول منسوب ہیں، منقول ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جو الفاظ کے اعتبار سے تو بڑی مختصر ہے، بلکہ اس سے مختصر صرف سورہ کوثر ہے، اس سے بڑی یہ ہے بس. لیکن اپنے معنی، اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ اتنی جامع ہے، اتنی جامع ہے یہ صورت کہ اگر اس صورت کے سوا کچھ نازل نہ ہوتا تو یہی کافی تھا. اور ایک قول اور آپ سے منسوب ہے کہ یہ وہ صورت پاک ہے کہ انسان اگر اسی صورت میں گہرائی سے تدبر کرے، فکر کرے، بچار کرے، غور کرے تو علم و آگہی، ایمان اور عمل صالح کا پورا سمندر اسی صورت کے اندر اسے نظر آئے. امام فخر الدین رازی اجلہ مفسرین میں سے، صوفیاء مفسرین میں سے، صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں اس سورے کے بارے میں کہ اللہ پاک نے فرمایا والعصر، قسم کھائی ہے زمانے کی. تو یہاں عصر سے 4 انہوں نے مراد دی، 4 معنی. اے بھیا کیوں ناک کٹوا رہے ہو؟ ابھی نہیں سنا انسان گھاٹے میں ہے اور پھر بول کے اور گھاٹے میں جا رہا ہے. ابھی تو میں صرف یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سننا کیا چاہتے ہو. بس ایک مرتبہ ٹریک بچ جائے پھر ٹرین کیسے چلانی ہے انشاءاللہ یہ بیمار چلا لے گا. امام فخر الدین رازی 4 اس کی تفسیر فرماتے ہیں، توجیہ فرماتے ہیں. پہلی تو یہ کہ فرمایا عصر سے مراد زمانہ ہے، مطلق زمانہ. یعنی اللہ نے زمانے کی قسم کھائی. کس کی قسم کھائی؟ زمانے کی قسم. زمانے کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ اگر زمانہ نہ ہوتا تو ہمارا یہاں آنا نہ ہوتا. 24/7 زمانہ اپنی تقدیر کے ساتھ چل رہا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا. اس سے بڑا گواہ اور کوئی ہے ہی نہیں. یہ اگر آدم کی صفوت کا گواہ ہے تو نوح کی شجاعت کا بھی گواہ ہے. ابراہیم کی خلت کا بھی گواہ ہے تو اسماعیل کے ذبح و ایثار کا بھی گواہ ہے. یہ زمانہ اگر داؤد کی قوت کا گواہ ہے تو سلیمان کی حکومت کا بھی گواہ ہے. یہ اگر یعقوب کی استقامت کا گواہ ہے تو یوسف کے حسن و جمال اور سندرتا کا بھی گواہ ہے. یہ زمانہ اگر موسیٰ کے جلال کا گواہ ہے تو عیسیٰ کے جمال کا بھی گواہ ہے. اس زمانے نے بڑے بڑے فرائض، بڑے بڑے نماردہ بھی دیکھے. ایسوں کو دیکھا جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے اور حالت ان کی یہ ہو گئی کہ ان کی داستاں بھی نہ رہی داستانوں میں.
بڑے بڑے قارون کا گواہ ہے یہ زمانہ جنہیں اپنی دولت پہ ناز تھا. بڑے بڑے شداد کا یہ زمانہ گواہ ہے جنہیں اپنی قوت اور حمیت پہ ناز تھا. بڑے بڑے نمرودوں کا گواہ ہے جنہوں نے آتش نمرود بھڑکا کے سوچا تھا ہم جیت گئے. اللہ پاک زمانے کی قسم کھا یہ بتا رہا ہے کہ اے لوگوں، زمانہ جب سے شروع ہوا ہے تب سے یہ چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا. اسی لیے تو زمانے کی قسم کھائی تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ فائدے میں وہی ہوگا جو اس زمانے کی قدر کرے. ایک معنی تو یہ ہے. بڑی تیزی سے میں بات کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی شبیر برکاتی کو سننا ہے اور میں چاہوں گا جہاں میری آواز تیز ہو جائے وہاں میں کنٹرول کر لوں. دوسری تفسیر امام فخر الدین رازی نے فرمائی کہ یہاں عصر سے مراد وقت عصر ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو اور زور سے بولو. عصر کا وقت جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ احناف کے نزدیک جب ہر چیز کا سایہ عصری سے 2 گنا ہو جائے تو وقت عصر شروع ہو جاتا ہے. 12 ساڑھے 12 بجے تک آپ کے سائز کا ہے، لیکن 4 بجے 4:30 بجے شام تک پہنچ کے اگر وہ ڈبل ہو جائے تو سمجھ جاؤ عصر کا وقت شروع ہو گیا. عصر کے وقت کی قسم کھائی اللہ نے. کیوں؟ کیونکہ یہ ڈھلان کا وقت ہے. کس چیز کا وقت ہے؟ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح یہ آسمان کا سورج ڈوب رہا ہے، اے انسانوں تمہارے جیون تمہاری سانسیں بھی بجھنے والی، بند ہونے والی. اللہ پاک نے اس لیے عصر کے وقت کی قسم کھائی تاکہ تم اپنی سانسوں کو اکھڑنے سے پہلے سنبھل جاؤ. تیسری توجیہ جو امام فخر الدین رازی نے فرمائی وہ ہے عصر سے مراد نماز عصر. زور سے بولو. کیا؟ یہ نماز عصر جو ہے نا، ان سے پوچھو جو دکان میں بیٹھتے ہیں کیسی ہے. شام کو 4:30 بجے بازار گرم ہے، ہاٹ بالکل ہاٹ ہے. ہاٹ بالکل ہاٹ ہے. آپ لوگ ہاٹ کہتے ہیں. ایک کے بعد ایک کسٹمر آ رہے ہیں، آپ کسی کو کچھ دے رہے کسی کو کچھ دے رہے. دکاندار حیران ہے، پریشان ہے، اسے سانس لینے کی فرصت نہیں مل رہی، دکانداری چل رہی ہے. اسی بیچ مسجد سے کسی مؤذن نے آواز دی، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. چلو کامیابی کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، نماز کی طرف. اب ذرا دیکھو یہ عصر کا وقت کتنا قیمتی ہے. ایک طرف کاروبار ہے اور ایک طرف قرب پروردگار ہے. ایک طرف دکان کی بساط ہے، دوسرے طرف مسجد میں صلاۃ ہے. اللہ پاک اس نماز عصر کی اہمیت کو دکھا کے فرما رہا ہے قسم ہے مجھے نماز عصر کی جو اتنی قیمتی ہے کہ کاروباری بھی اسے ادا کرنے کے لیے حوصلہ پیدا کرتا ہے. اور چوتھی جو ہے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کیونکہ بالکل مجھے شارٹیسٹ وے پاسبل سے گزرنا ہے. چوتھی تفسیر آپ نے فرمائی عصر سے مراد ہر زمانہ نہیں بلکہ زمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے حبیب. وہ زمانہ کی اگر وہ زمانہ نہ ہوتا تو کوئی زمانہ نہ ہوتا. وہ زمانہ جس زمانے میں مصطفیٰ نے اپنے پاون پوتر چرنوں کو مکے کی دھرتی پہ رکھا، وہ خیر القرون زمانہ، بہترین زمانہ، لاجواب زمانہ، شاندار زمانہ، بے مثال زمانہ، فینومینل زمانہ. ارے وہ زمانہ جس پر آدم کی آدمیت کو بھی ناز، نوح کی شجاعت کو بھی ناز، ابراہیم کی خلت کو بھی ناز، اسماعیل کے ذبح و ایثار کو بھی ناز، داؤد کی قوت کو بھی ناز، سلیمان کی بادشاہت کو بھی ناز. تبھی جب ملائے اعلیٰ میں اس زمانے کی چرچا ہوئی اور رب نے فرمایا کہ اگر تمہارے زمانے میں میرا محبوب آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم میرے محبوب پر ضرور ایمان لے آنا. مطلب صاف
ہے کہ یہ زمانہ اتنا قیمتی ہے کہ جب تک یہ زمانہ نہ آئے تیری امتیں کہیں گی لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ۔ مگر تم اس زمانے کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے ہر وقت یہی کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ توجہ توجہ، بیٹھو بیٹھو بیٹا بیٹھو۔ امام فخر الدین رازی سورہ بلد کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ پاک نے مکے شہر کی قسم کھائی۔ توجہ، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے، یہ ہاذا اس میں اشارہ ہے، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، قسم ہے مجھے اس شہر مکہ کی۔ اللہ نے مکے کی قسم کیوں کھائی؟ توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا، اس لیے کہ وہاں کعبہ، ام القرآ، میزاب رحمت ہے؟ نہیں۔ کیا وہاں ملتزم ہے اس لیے قسم کھائی؟ نہیں۔ کیا وہاں باب کعبہ ہے اس لیے؟ نہیں۔ کیا وہاں رکن یمانی، رکن شامی، رکن عراقی ہے اس لیے؟ نہیں۔ کیا وہاں چاہے زمزم ہے اس لیے؟ نہیں۔ کیا وہاں ملتزم ہے اس لیے؟ نہیں۔ کیا وہاں صفا مروہ ہے اس لیے؟ نہیں۔ کیا وہاں حج ہوتا ہے اس لیے؟ نہیں۔ کیا وہاں منی مزدلفہ عرفات ہے اس لیے؟ نہیں۔ بلکہ وجہ کیا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب قسم ہے مجھے شہر مکہ کی جس شہر نے تجھے اپنے آغوش میں لے رکھا۔ قسم ہے مجھے اس شہر مکہ کی اے محبوب جنہوں نے تیرے قدموں کا بوسہ لیا ہے، اس شہر مکہ کی قسم جنہوں نے تیری زلفوں کی خوشبو سونگھی ہے، اس شہر مکہ کی قسم جنہوں نے تیری سانسوں کی ٹھنڈک کو محسوس کیا ہے۔ مطلب صاف کہ مکے کی قسم کھائی اس لیے کیونکہ مکہ مصطفیٰ سے منسوب، زمانے کی قسم اس لیے کھائی کیونکہ زمانہ محبوب۔ ایک بات اور سنتے چلیے، انہی سے پوچھا گیا امام فخر رازی سے، پوچھا کسی نے حضرت یہ بتائیے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ توجہ، آپ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ مکہ افضل ہے، اور ان سے بڑی جماعت وہ ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ افضل ہے۔ کسی نے دونوں کو کہا یکساں ہے، مکے کو اس لیے کہا کیونکہ وہ مصطفیٰ کا دار المیلاد ہے، مدینے کو اس لیے کہا کیونکہ وہ دار الارشاد ہے۔ دونوں نے اپنی توجیہ بیان کی، مگر حضرت شہاب الدین سہروردی نے کیا کہا؟ آئے ہائے، حضرت شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ سن، توجہ چاہوں گا، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں۔ فرمایا سن، مکہ اور مدینہ فی نفسی ہی ایک دوسرے سے نہ افضل ہے نہ مفضول۔ سچائی یہ کہ جب تک میرے نبی مکہ میں تھے مکہ افضل تھا، جب مدینے میں گئے تو مدینہ افضل۔ یہ ہے قدم ناز مصطفیٰ کا فیض۔ آگے فرمایا سنو، مدینہ، اللہ اکبر، مدینہ تو شہر نبی تو جنت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ میں ایک بات بتاؤں یہاں، یہ بات ذہن میں رہے کہ مومن کی معراج یہی ہے کہ وہ اپنے اعمال صالحہ نیکیوں کے ذریعے جنت کا حقدار ہو جائے، کیونکہ نعیم وہ نعمت ہے جس کے پیچھے سب کو جانا ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ مگر صوفیاء کرام کی تو بات ہی الگ ہے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ سن،
ابھی دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، ابھی جنت بسائی نہیں گئی ہے، ابھی میدان محشر بپا نہیں ہوا، ابھی میزان نہیں لگایا گیا ہے، ابھی لواء الحمد نہیں تیار ہوا ہے، ابھی نبی مقام محمود پہ براجمان نہیں ہوئے ہیں، ابھی سورج سوا نیزے پہ نہیں آیا ہے، ابھی اسرافیل نے سور نہیں پھونکا ہے، ابھی قیامت نہیں آئی ہے۔ اس لیے جب تک قیامت نہ آ جائے، جب تک میرا نبی اپنی امت کو بخشوا کر جنت خود نہ چلے جائے، تب تک مدینہ افضل، جب مصطفیٰ جنت چلے جائے تو جنت افضل۔ یہ ہے نسبت پاک حبیب کا فیض۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو قسم ہے مجھے زمانے مصطفیٰ کی، وہ زمانہ جو سارے زمانوں سے افضل۔ دمشق کے بازار میں ایک مجذوب، ایک اللہ والے گزر رہے تھے، ایک دکان کو دیکھا، توجہ ہے؟ اچھا، جو بات میں ہلکے میں کہا کروں اس کو ہلکے میں نہ لیا کروں، کبھی کبھی میں زور کا جھٹکا بڑی دھیرے سے دیتا ہوں، وہ میرے لیے ریسٹ ہے، آپ کے لیے بیسٹ ہے، تو توجہ سے دیکھیے گا۔ دمشق، وہاں کی ایک اللہ والے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک دکان دیکھی، برف کی دکان، برف والا چیخ چیخ کے جو ہے بیچ رہا تھا، جلدی میرا برف خرید لو، جلدی میرا برف خرید لو، اس سے پہلے کہ برف گھٹ جائے، گل جائے، 1 کلو سے آدھا کلو، آدھا کلو سے 1 پاؤ ہو جائے، میرا نقصان ہو جائے، خرید لو۔ وہ چلا رہا تھا، مجذوب پہنچے اس کے پاس، کہا کہ یہ اتنا اتاولا کیوں ہو رہا ہے، اتنا تاڑا تاڑی کیوں؟ ارے بکنے دو۔ کہ نہیں حضور، اگر یہ وقت پہ نہ بکا تو یہ پانی بن جائے گا اور میرے لیے نقصان ثابت ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس سے یہ لفظ سنا، مجھے یہ آیت یاد آ گئی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ قسم ہے مجھے زمانہ مصطفیٰ کی کہ انسان نقصان میں۔ اب ذرا دیکھو، ہمیں جینا اتنا ہی ہے جتنا جیون ہم لے کے آئے۔ کوئی 70 سال کا جیون لے کے آیا، کوئی 80 سال، کوئی 85 سال، کوئی 90 95، بس اب کوئی سنچری نہیں مار پاتا۔ پہلے لوگ بھوکے مرتے تھے، اب کھا کھا کے مر رہے ہیں۔ ہائی پرٹینشن ہے تو بلڈ شوگر ہے تو یہ ہے تو کولیسٹرول ہے، اللہ جانے کیا کیا ہے، ٹائگریسرائڈ ہے، کھا کھا کے مر رہے ہیں۔ عمر لے کے آئے ہیں 80، پیدا ہوتے ہی اب عمر میں کمی شروع ہو گئی۔ 1 دن گھٹا، دوسرے دن 2 دن کے ہوئے 2 دن گھٹا، 3 دن کے ہوئے 3 دن گھٹا، 4 دن کے ہوئے 4 دن گھٹا، 5 سال کے ہوئے 5 سال زندگی کے نکل گئے، 10 سال کے ہوئے 10 سال زندگی کے نکل گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہی تو راز ہے، جس طرح دکاندار کا برف نہ بکے تو پڑا پڑا گل جاتا ہے، اسی طرح اگر انسان اللہ پر اعتماد نہ کرے، ایمان نہ لائے، عمل صالح نہ کرے، نیکیاں کرے، تو اس کی زندگی گھٹتی جاتی ہے، گھٹتی جاتی ہے۔ جب وہ میدان قیامت میں اٹھتا ہے تو سوائے نقصان کیے کچھ لے کے نہیں جاتا۔ اپنے آپ کو نقصان سے بچاؤ مسلمانوں۔ یہ جو ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ منانا درست نہیں، مناؤ، لیکن یار اس میں خوشی کس بات کی؟ اس بات کا غم مناؤ کہ آج تیرے جیون کا 1 سال کم ہو گیا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ جیسے جیسے زندگی بڑھتی ہے ویسے ویسے عمر گھٹتی ہے۔ اپنی اس گھٹتی ہوئی عمر برباد ہونے سے بچا لو، ایمان لے آؤ۔ کیا لے آؤ؟ اور ایمان کیا نام ہے؟ ایمان نام ہے اس چیز کو تسلیم کرنے کا جو نبی لے کے آئے، التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو نبی
بتا دے اسے اپنا لو، جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ، ان کی سنتوں پہ چلو، ان کی عادتوں پہ چلو، ان کے اسوہ کریمہ پہ چلو، ان کے انداز کو اپناؤ، ان کے کردار کو اپناؤ، اپنے جیون میں ان کو رول ماڈل بناؤ، اور ایسے مسلمان بن جاؤ کہ جب تم سلی گڑی کی دھرتی پہ چلو تو تمہیں دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے، بلکہ یہ کہے کہ چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے۔ ورنہ ہم تو اتنے گھاٹے میں ہیں، اتنے گھاٹے میں ہیں، اتنے گھاٹے میں، برا نہ مانیے گا، میں بھی اس میں شامل ہوں، اللہ ماشاءاللہ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کے وجود مسعود کی برکت سے اللہ نے ستون سما قائم رکھا ہے، لیکن اکثر مسلمانوں کا عالم کیا ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان ہے کہ نہیں، دادا مسلمان تھے اس لیے ہم مسلمان، ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمارا نام اردو میں، فارسی میں، عربی میں رکھا، ہندی بنگلہ میں نہیں رکھا، حالانکہ اس میں بھی رکھنا جائز تھا، جیسے انڈونیشیا ملیشیا کے لوگ اپنی مادری زبان میں نام رکھتے ہیں۔ ہم اس لیے مسلمان کیونکہ ہم لوگ عید کی سوئی کھانا نہیں چھوڑتے، محرم کا کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے، ربیع الاول کی سبیل پینا نہیں چھوڑتے، اور شب برات میں قبرستان بعد میں پہلے حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے۔ یہ سچی بات ہے۔ ہماری پہچان صرف یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہفتے میں ایک دن اپنے ماں باپ کے دباؤ میں آ کے ہم مسجد چلے جاتے ہیں، اور یہ خیال رکھ کے جاتے ہیں کہ ایسے ٹائم جائیں جب امام صاحب ممبر پہ بیٹھ جائیں، اور 2 رکعت پڑھ کر کے ایسا بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے NJP سے ٹرین چھوٹنے والی ہے۔ اگر کوئی ایک پہچان بتائی جائے جو سب میں کامن ہے آج کے زمانے میں ہمارے مسلمان ہونے کی، تو وہ صرف یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی، ختنہ ہوا ہے، اس سے بڑی ظاہری پہچان آج ہمارے پاس نہیں۔ ذرا سوچو یار، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے بدر احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے روما کا غرور بھی مٹی میں ملا دیا، ہم وہ مسلمان نہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کی ایوان میں زلزلے آ گئے، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے میدان، توجہ چاہوں گا اس نقطے پہ، میدان بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، رشتہ داری اور ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے جو نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، توجہ، ہم وہ مسلمان نہیں ارے جنہوں نے صدائے الرحیل لب پاک حبیب سے کیا سنا کہ اپنی نئی نویلی دلہن کو سہاگ کی رات بستر عروس پر چھوڑ کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان کارزار میں کود کر جام شہادت نوش کر لیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر قدس کے پادری نے قدموں میں ساری چابیاں رکھ دی۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کے تصور سے رستم اور سہراب کا کلیجہ تھر تھرا جائے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دریائے نیل کی روانی کو، دیکھیں کتنے لوگ اتہاس جانتے ہیں، دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک خط، ایک پتر لکھا تو روانی کا مزاج بدل گیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے فتح قادسیہ کے وقت سعد بن ابی وقاص کی کمان میں شامل ہو کر جب عراق کا رخ کیا اور سامنے دریائے دجلہ کی اوفان مارتی لہروں نے انہیں روکا تو انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بلکہ ان لہروں میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا، اور اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت و
زبردست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ بابو ہم لوگ بہت نقصان میں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ آج کے سرکمسٹانسز کو دیکھو۔ حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں ایک مرید آیا، عرض کیا حضور اللہ حجاج بن یوسف کو ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ بڑا ظالم، نام سنا ہے؟ یہ 4 لوگ بول رہے ہیں حجاج بن یوسف، بڑا کرو شاشک، اتنا بڑا ظالم تھا کہ ظلم شرمندہ ہو جائے اس کے سامنے۔ بصرہ کا گورنر تھا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جس گرو نے اسے کرسی پہ بٹھایا تھا، اسی گرو کو سائیڈ میں بٹھا کے ان کی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ایسا ظالم تھا۔ گرو جی کے زمانے میں جو سونے کے سکے چلتے تھے، درہم و دینار، وہ دنانیر جو چلتے تھے سونے کے، ان کو آگ میں ٹگلا کے پگھلا کے، آج کی ماڈرن بھاشا میں کہیں تو ڈی مونیٹائز کر کے، یعنی نوٹ بندی کر کے اپنے نام کا سکہ چلایا۔ کس نے؟ حجاج بن، اتنا ظالم تھا۔ حد تو یہ ہے کہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا میڈیا ہے، آج بھی اگر مسلمان اسے یوٹیلائز کریں تو یہ سوشل میڈیا بھی سسک کے رہ جائے گا اس کے سامنے، جسے جمعہ کہتے ہیں۔ جمعہ سے بڑا کوئی میڈیا نہیں ہے جہاں ایک ہی سمے پوری دنیا میں ساری بات پہنچ جائے۔ حجاج بڑا ہوشیار تھا، اس نے کیا کیا، ساری مسجدوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تاکہ مسجد میں صرف اسی کے نام کا خطبہ پڑھا جائے، یعنی پورے میڈیا کو اپنی گود میں بٹھا لیا حجاج بن یوسف۔ اور اگر کوئی امام اللہ والا اس کے مقابلے میں آ جائے، اس کے ترانے نہ پڑھے تو اس کی داڑھی کھچوا لیتا تھا، حکومت کی ایجنسیز اس کے خلاف لگا دیتا تھا، اسے ڈیٹینشن سینٹر میں ڈیٹین کر دیا جاتا تھا۔ کون؟ آپ کا دماغ ادھر ادھر تو نہیں جا رہا ہے نا؟ ہاں، جانا بھی نہیں چاہیے۔ حجاج بن یوسف اتنا ظالم۔ یار مجھے کہنے میں گھبراہٹ نہیں ہوتی، آپ کو سننے میں ہو رہی۔ حجاج بن یوسف کی میں بات کر رہا ہوں، بلا وجہ آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ اتنا ظالم سلطان۔ مگر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا مولانا نذیر صاحب، ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا ہے۔ حجاج نے بھی کیا، چنانچہ اس نے 2 بڑے کام یہ کیے کہ ایک تو اس نے ہم عجمیوں کے لیے قرآن پاک میں زبر زیر اعراب و نقطے لگا دیے کہ یہ با ہے تو 1 نقطہ، تا ہے تو 2 نقطہ، سا ہے تو 3 نقطہ۔ یہ ایسا کر دیا کہ اس کی وجہ سے ہم قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اور دوسرا اس نے یہ کیا کہ اس نے محمد بن قاسم کو روانہ کیا ہند کے لیے، جس نے سندھ فتح کیا۔ اب اگر اللہ اسے معاف کر دے تو اس کا فضل ہے، نہ معاف کرے تو عدل ہے۔ تو اگر کسی ظالم سے کچھ اچھے کام دیکھو تو چوکو مت، کرتے ہیں۔ اتنا ظالم تھا حجاج بن یوسف۔ ایک مرید آیا خواجہ حسن بصری کے پاس، عرض کیا حضور یہ اتنا بڑا ظالم سلطان، صحابہ اور تابعین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے والا یہ حجاج، اللہ اسے ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ اے سلی گڑی کے غیور مسلمانوں، اتنا کہنا تھا، حضرت خواجہ حسن بصری کے چہرے پہ جلال اور جمال کا ایک مشترکہ رنگ آیا اور فرمایا سن، یہی پوچھ رہا ہے نا اللہ ہٹا کیوں نہیں دیتا، سن، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، کہ حجاج بن یوسف صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا۔ رات زیادہ ہو گئی کیا؟ کس وجہ سے آیا ہے؟ Because we have done sins، ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سبق سکھانے کے لیے حجاج کو ہمارے سروں پہ بٹھایا ہے۔ ذرا سوچو مسلمانوں، ہوش کے ناخن، آج سے لگ بھگ تقریباً 14 یا 1400 سال پہلے دور حجاج میں جو بھی مٹھی بھر گنہگار تھے، ان کو دیکھ کر ان کی وجہ سے اللہ نے ایسا ظالم سلطان ان کے سر پہ بٹھایا۔
آج کے ان گنہگاروں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ رات دن شراب کباب اور شباب میں غوطہ کھانے والی اس نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والی اس نوجوان نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ رات کے اندھیروں میں اپنے ہی گھروں میں رہ کر موبائل کے ذریعے چیٹنگ اور چیٹنگ کرنے والی اس نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ دلی بمبئی کلکتے جا کے کما کے 4 پیسے کیا آ گئے، اپنے ماں باپ کو ٹھوکر مارنے والی اس قوم کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ تیری زندگی میں ایک نئی نویلی دلہن کیا آئی، تو اپنے ماں کے احسان کو بھول گیا۔ اے کسی دلہن کی کمبخت مسکراہٹ کے سامنے اپنی بوڑھی ماں کو دھکے مارنے والے، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے تو نے سوچا کہ تیری بیوی نے تجھے تب پیار کیا جب تیرے پاس کھلانے کے لیے روٹی تھی، تب پیار کیا جب ٹھہرانے کے لیے مکان تھا، تب پیار کیا جب اسے پہلانے کے لیے تیرے جسم میں طاقت تھی، تب اس نے پیار کیا۔ لیکن ماں نے تو اس وقت بھی نہیں چھوڑا جب تو دودھ کا فیڈر بھی نہیں اٹھا پاتا تھا، اتنا چھوٹا تھا۔ کیا ہو گیا تجھے اے انسان؟ تو کیوں بھول گیا کہ اس دنیا میں ہم پرماننٹ نہیں ہیں؟ ڈے بائی ڈے ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے صبح ہوتی جا رہی ہے، شام ہوتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے۔ and you have forgotten completely، کیا تم بھول گئے کہ ایک دن تمہیں مرنا ہے؟ اس لیے اگر کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہونا تو ایسا ایمان لاؤ، ایسا ایمان لاؤ کہ تمہیں دیکھنے والا کہے جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا، جب امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا، ارے جب مرید ایسا ہے تو پیر کیسا ہوگا۔ اور صرف ایمان لانے سے بھی کام نہیں چلے گا، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے کام کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نیکیاں کرو، خیرات کرو، بھلائی کرو، اچھی سوشل ورک کرو، لوگوں کی مدد کرو، بیوہ کا سہارا بنو، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، دکھوں کا سہارا بنو، درد کا مداوا بنو، ایسے انسان بنو کہ لوگ تیری سیرت کو دیکھ کر مصطفیٰ کی سیرت کو مانیں۔ اتہاس ساکشی ہے میرے دوستوں کہ ظاہری طور پر، ظاہری چہرے بشرے میں تو میرے آقا بھارت میں نہیں آئے، مگر مظہر جمال مصطفیٰ کا پیکر بن کر، سیرت مصطفیٰ کا آئینہ بن کر غریب نواز آئے۔ کون آئے؟ زور سے بولو، اور زور سے بولو، ایسا آئے، ایسا ہے کہ دنیا دیکھ کر شجدر و حیرہ کہ چہرہ تو خواجہ کا ہے، جلوہ آقا کا نظر آئے۔ اور صرف نیک عمل سے بھی کام نہیں چلے گا، بلکہ نیکی کی تلقین کرو، دوسرے کو وصیت کرو۔ معلوم ہے ایک روایت ہے، اللہ پاک نے حضرت اسرافیل کو حکم دیا کہ یہ جاؤ اور فلاں مقام پر میرے جتنے نافرمان بندے ہیں اس زمین پر میرا عذاب اتار دو۔ فرشتہ ہے، انہوں نے عرض کیا اے اللہ، اس میں تیرا ایک بڑا نیک بھلا بندہ بھی رہتا ہے، رات دن میں اسے سجدے میں دیکھتا ہوں شکر ادا کرتے ہوئے، اگر عذاب نازل ہوا تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا جا اسے بھی ہلاک کر دے۔ کہا یا کریمہ کیوں؟ کہا سن، ان نافرمانوں کو تو اس لیے ہلاک کرنا ہے کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، اور اس نیک کو اس لیے ہلاک کرنا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ بے حیائی دیکھی مگر بولا نہ، شراب پیتے ہوئے نوجوانوں کو دیکھا مگر ٹوکا نہ، زنا کرتی ہوئی نوجوان نسلوں کو دیکھا مگر روکا نہ۔ اس لیے مسلمانوں، تم خیر امت کا حصہ ہو، تم پر ضروری کہ تم اچھے عمل کرو بھی اور دوسروں سے اچھے عمل کراؤ بھی۔
اچھے انسان بنو بھی، دوسروں کو اچھا بناؤ بھی، تاکہ تمہیں دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ سچا اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ والوں نے کیا کیا؟ اچھی عمل تو غوث پاک کا اعلان کر رہے تھے۔ بغداد کیوں آئے؟ سنوارنے کے لیے۔ غریب نواز سنجر میں تو عبادت کر رہے تھے۔ اجمیر کیوں آئے؟ ہمیں سنوارنے کے لیے۔ مخدوم اشرف سمنان میں اذکار اویسیہ کا ورد کر رہے تھے۔ کچوچا کیوں آئے؟ ہمیں سنوارنے کے لیے۔ حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار حلب کی دھرتی میں حضرت بایزید کی صحبت میں اللہ اللہ کر رہے تھے۔ بھارت میں کیوں آئے؟ ہمیں سنوارنے کے لیے۔ ہمیں یہ نہ دیکھو سنوارنے والا مست ہے یا ملنگ ہے، یہ نہ دیکھو کہ مست ہے یا ملنگ ہے، یہ دیکھو کہ جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور دل کی تختی پہ لکھ جائے کہ جب اس کے جمال کا یہ جلوہ ہے تو بنانے والے کا جلوہ کیسا ہو۔ عزیزان ملت، وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، ظاہر ہے کہ جب آدمی ایک دوسرے کو نیکیوں کی تلقین کرے گا، بھلائی سکھائے گا، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے گا، تو راستے میں شیطان رکاوٹیں بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے چوتھی کنڈیشن کامیابی کی یہ ہے کہ اگر ایسی رکاوٹیں آئیں تو تم اس پر صبر کرو۔ کیا کرو؟ بدلہ مت لو، صبر کرو، نیت کو نیک رکھو، اعلاء کلمت الحق کا جھنڈا بلند کرو، اور مشکلیں آئیں تو صبر کرو۔ کیا تم نے دشت کربلا میں نہیں دیکھا؟ ہم تو پاور لیس ہو کے ہمیں صبر کرنا ہے، میرا حسین تو پاورفل ہو کے صبر کر رہا ہے۔ طاقت تھی مگر صبر کیا، سطوت تھی مگر صبر کیا، ہمت تھی مگر صبر کیا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ صبر کی طاقت کتنی عظیم ہوتی ہے۔ جبر کرنے والے یزید کو دنیا بھول گئی، مگر صبر کرنے والا حسین ہر دل میں موجود ہے، ہر جگہ میں موجود ہے، ہر شہر میں موجود ہے، ہر قریے میں موجود ہے، ہر ملک میں حسین، ہر بر اعظم میں حسین، دریا کی روانی میں حسین، صحراؤں میں حسین، دریاؤں میں حسین، پہاڑوں میں حسین، جنگلوں میں حسین، امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک حسین، یورپ سے لے کے افریقہ کے جنگلوں تک حسین۔ ارے صرف رٹے رٹائے نعروں میں نہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ بستی بستی میں حسین، قریہ قریہ میں حسین۔ گلا میرا بالکل پھنس گیا ہے، میں یہیں اپنی واڑی کو ویرام دے رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ میرے دوستوں کہ تمہیں کامیابی کی طرف بڑھنا ہے۔ اپنی مرضی سے نہ اس دنیا میں آئے ہو۔ کوئی آیا ہے اپنی مرضی سے؟ زور سے بولو۔ جاؤ گے اپنی مرضی سے تو پھر اپنی مرضی سے جینے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ آئے ہو اللہ کی مرضی سے، جاؤ گے اللہ کی مرضی سے تو جیو بھی اللہ کی مرضی سے۔ اپنا آج بہتر کرو، کیونکہ تم اس دنیا میں پہلے تھے نہیں۔ پہلے تھے اس دنیا میں، پہلے تھے، مرنے کے بعد اس دنیا میں رہو گے۔ ہمیں تو جب تیرا اتیت نہیں، تیرا بھوشیہ نہیں، تو تیرا ورتمان کیسے سمبھو ہے؟ اس لیے اپنے آج کو بہتر کرو۔ اٹھو تو توبہ کر کے اٹھو، ایک بہتر انسان بننے کی نیت سے اٹھو، اور حضرت داتا ملن شاہ کی چوکھٹ پر یہ عہد کر کے اٹھو کہ اب ہم نقصان اٹھانے والوں میں نہیں، فائدہ اٹھانے والوں میں رہیں۔ مولا کریم ہم سب کو سچا، پکا، سنی، صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ابھی تو جلسہ آدھا ہوا ہے، اب انشاءاللہ جناب